حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 42 جگہوں پر آیا ہے، لیکن آپ کا تفصیلی تذکرہ سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ یونس، سورہ نساء، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ نوح، سورہ قمر اور سورہ مومن میں موجود ہے۔ تذکرہ نویسوں نے جناب نوح علیہ السلام کا اصل نام یشکر لکھا ہے، مگر کثرت گریہ کے سبب آپ نوح کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ سوال کہ گریہ کس بات پر تھا، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ قوم کی سخت گمراہی اور سنگ دلی پر آپ نوحہ کرتے رہنے کے سبب نوح کہلائے۔ کوئی کہتا ہے آپ اپنے بیٹے کی ہلاکت پر روتے رہنے کی وجہ سے نوح مشہور ہوئے۔ بہرکیف معنوی لحاظ سے یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ برسہ برس تک نوحہ کرتے رہنے سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ سورہ نوح میں ہے کہ نوح نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس سے کہا کہ ڈرتے رہو اللہ کے عذاب سے جو بہت سخت ہے، اور تمہیں کوئی طاقت اس کی گرفت سے نہیں چھڑا سکتی۔ قوم نے کہا، اے نوح، تم اب تک ہم سے بہت جھگڑتے رہے ہو، لیکن بس اب بہت جھگڑ چکے۔ تم اگر سچے ہو تو جس عذاب سے تم اب تک ہمیں ڈراتے تھے اب اسے لے ہی آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی لجاجت سے کہا، میں تو کوئی طاقت نہیں رکھتا، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تم سے فقط صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو اور اسی ایک ذات پر ایمان لے آؤ جس کا کوئی شریک نہیں۔ قوم نے کہا، اگر اللہ کو کوئی رسول ہی بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیا ہوتا، تم ہم ہی لوگوں جیسے ایک انسان ہو، تمہیں کس لیے بھیج دیا گیا؟ مقصد یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی طرح طرح کی ایذا رسانیوں کو برداشت کرتے، مصیبتیں اٹھاتے اور دکھ پر دکھ سہتے چلے گئے، مگر قوم نے ان کی ایک نہ مانی، بلکہ سخت نفرت اور تکبر کا ثبوت دیا۔ پھر آپ نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، کسی کافر کو روئے زمین پر زندہ نہ رہنے دے۔ اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ گمراہ اور ناشکر گزار پیدا ہوگی۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لے کر میرے گھر میں آئے انہیں اور تمام ایمان والوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے تباہی اور بربادی کو حرکت میں لا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نوح، ایک کشتی بناؤ اور ظالموں سے اب کوئی بات نہ کرو، یقیناً یہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ حکم پاتے ہی اپنے مومنوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے باخبر کیا۔ اس کے بعد آپ نے لکڑیاں اور دیگر سامان آبادی سے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر جمع کیا اور کشتی بنانی شروع کی، مگر قوم نے اس وقت بھی آپ سے مذاق کیا، دل لگی کی اور کہا، سنو تو یہاں دریا سمندر تو کوئی ہے ہی نہیں، تم یہ کشتی چلاؤ گے تو کس پر چلاؤ گے، خشکی پر یا ہوا پر؟ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نوح، آپ اور آپ کے اہل و عیال کشتی میں بیٹھ جائیں اور مخلوقات کی چیزوں میں سے جوڑا جوڑا لے لیں اور خدا کے حکم کا انتظار کریں۔ پھر خدا کا حکم آ گیا اور تندور سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے پانی کے دھارے بہنے لگے، یہاں تک کہ بے قیاس و گمان زمین پر پانی ہی پانی آ گیا، اور پانی مسلسل 5 ماہ تک کھڑا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا،
آج خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن ہاں، جس پر خدا رحم فرمائے۔